السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثلث نقشہ لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثلث نقشہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ جب مثلث لفظ ثلث سے نکلا ہے اور ثلث عربی میں تین کو کہتے ہیں، ایسا نقشہ جو چاروں طرف سے تین خانوں کا بنا ہوا ہو اس کو مثلث کہتے ہیں۔ اس کے کل 9 خانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو چال کے حساب سے پہلے خانے کو 1 سے شروع کر کے ہر خانے پر 1 کا اضافہ کرتے جائیں اور 9 کے 9 تمام خانوں کو بھر دیا جائے تو ہر ضلع کا مجموعہ 15 کا 15 ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اس کو 15 نقشہ بھی کہتے ہیں اور 15 عدد اوا کے ہوتے ہیں، اس لیے عاملین حضرات اس کو اوا سے منسوب کرتے ہیں۔ نقشہ مثلث حرف 15 یہ ہے۔ کوئی بھی نقش بھرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس مخصوص طریقے کے بغیر نقش بھرا جائے تو نقش کو نقش نہیں کہا جاتا۔ صحیح نقش کو پر کرنے کی ایک کثیرتی ہدیہ ہے۔ اس کا کوئی بھی ضلع مجموعی اعداد کے لحاظ سے برابر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو ادھر سے جمع کر دیا جائے اس طرف سے تو 15 اور اس طرح سے بھی جمع کرتے وہ بھی 15 ہوتے ہیں۔ اچھا، مثلث جو نقش ہے اس کی چال کو ذہن نشین کرنے کا کلیہ یہ ہے کہ جو اوپر کے 3 خانے ہیں، ان 3 خانوں میں جو درمیانی خانہ یہ پہلا گھر ہے اور اس کے بعد جو دائیں طرف سے 3 خانے ہیں، یہ سب سے نیچے یہ دوسرا گھر ہے۔ آپ اس کو ذہن نشین کریں، پھر آپ بائیں طرف جائیں، بائیں طرف سے یہ تیسرا گھر، پھر یہ چوتھا، اسی طرح درمیان کا جو 5واں ہے، پھر 6واں، 7واں، 8واں، 9واں۔ یہ جو طریقہ ہے نقش کو لکھنے کا اس طرح بھر دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں، کسی آیات کا نقشہ بنا دیتے ہیں۔ تو کسی آیت کا نقشہ بنانے کے لیے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، ایک ویب سائٹ آپ جائیں، یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے، ایک پیج ہے کیلکولیٹ اعداد شیگل.com اعداد، اس کو کھولیں تو یہاں پر آپ جو ایک اعداد کیلکولیٹر ہے اس کے ذریعے ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک آیت ٹائپ کرتے ہیں۔ مثلا میں آیت ٹائپ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات میں نے ٹائپ کیا، وہ زیر زبر وہ علم اعداد میں حساب نہیں ہوتے، اس لیے یہاں پر نہیں دی جاتے، بعد میں اسے خود لکھا جاتا ہے۔ چلو اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو 786 بنتا ہے۔ تو لفظ جو 786 ہے وہ ہمارے پاس ایک آیات کا جو عدد ہمارے پاس آ گیا۔ ابھی ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ کیلکولیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر آتا ہوں، ایک ایکسل شیٹ ہے، یہاں پر میں اس خانے میں لکھتا ہوں 7 8 6۔ تو میں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ خود بخود کیلکولیٹ کرتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی بھی آیات اس کا جو نقشہ بنانے کا اس کا پہلا یہ ہے کہ اس کے آپ نے ابجد نکال دیا۔ جو بسم اللہ کا ابجد ہے وہ 7 8 6 786 آ گیا۔ ابھی جو
86 آ گیا تو اس میں سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مائنس کرنا، اعداد طرح 12 ہے اس سے ہم مائنس کرتے ہیں تو باقی بچتا ہے 774۔ ابھی جو 774 بچ گیا، اس 774 کو 3 پر تقسیم کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارا جو حاصل تقسیم ہے 258 ہے۔ اچھا 258 جب بچتا ہے تو یہ جو 258 کو ہم پہلے خانے میں لکھتے ہیں، 258 ہے، اس کو ہم اس پہلے خانے میں نقشے کا جو ہم کو بتایا تھا یہ پہلا خانہ اس میں لکھتے ہیں۔ اگر دوسرے خانے میں پھر 1 کا اضافہ کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، اسی طرح پھر تیسرے خانے میں 1 کا اضافہ کرتے ہیں، پھر چوتھے میں، پھر پانچویں میں، پھر چھٹے میں، پھر ساتواں، پھر آٹھواں اور پھر نویں میں۔ یہ جب یہ طریقہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مثلث کے 3 خانوں کو جس طرح سے آپ جمع کریں گے اس کا جواب ہی 786 آ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ نیچے کی طرف سے جمع کریں یا اوپر کی طرف سے جمع کریں اس کا۔ اچھا یہ ہو گیا وہ جو نقشہ۔ ابھی نقشہ کتنے قسم کے ہیں؟ نقشہ ہے 4 قسم کے۔ ایک آتشی نقشہ جسے آتشی چال کہتے ہیں، اور یہ ہے آبی نقشہ جسے آبی چال کہا جاتا ہے، اور یہ ہے بادی نقشہ جسے بادی چال کہا جاتا ہے، اور ایک ہے خاکی نقشہ اس خاکی چال کہتے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اعداد طرح کیسے نکالتے ہیں؟ یہ جو ہم نے 12 نکالا تھا اس کو کس طرح نکال جاتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو خانے ہیں اس کی کل تعداد 9 ہے، آپ ان سے 1 مائنس کرے باقی 8 بچتے ہیں، 8 کو تقسیم کرے 2 سے، اس کا مطلب اس کا آف نکالیں، باقی 4 بچتے ہیں، تو 4 کو آپ 3 سے ضرب دیں گے تو 12 نکالیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اعداد طرح نکالنے کا طریقہ۔ اچھا یہ تو ہم لوگوں نے ایک آیات لکھا اور اس کا ہم لوگوں نے نقشہ بنا دیا۔ ابھی میں ایک دوسرا کام کرتا ہوں، کبھی کبھی ابھی آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ریمائنڈر ہے وہاں پر 0 ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر ریمائنڈر 1 آ جائے یا 2 آ جائے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، میں اسی آیات میں ایک دوسرا کوئی عدد اٹھاتا ہوں، اس میں 1 کا اضافہ کرتا ہوں۔ جب 1 کا اضافہ کرتا ہوں پھر میں انٹر دبا دیتا ہوں۔ تو ابھی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہمارا جو عدد ہے اس کا میں نے 12 سے منفی کیا، عدد طرح نکالا تو 769 بچ گیا، اور اس کو 3 سے تقسیم کیا، اس کا 256 حاصل ضرب ہو گیا، باقی کیا بچا 1۔ تو 256 کو میں نے پہلے خانے میں لکھا اور 257 میں 1 کا اضافہ کیا، اسی طرح 3 میں 1 کا اضافہ کیا 258 ہو گیا، 4 میں 1 کا اضافہ ہو گیا 259 ہو گیا، 5 پہ 1 کا اضافہ کیا 260، 6 میں 261۔ ابھی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ خانہ 7واں میں 62 کے بجائے 63 ہے، تو یہ جو 63 ہے اس میں ایک جو باقی بچا ہے ریمائنڈر، اس کو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، تو اس کو یہاں پر جب جمع کیا جاتا ہے تو 62 کے بجائے یہ 63 بنتا ہے، تو 63 کے بعد پھر ہم جاتے ہیں خانے میں 264 اسی 265۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مثلث کے تینوں خانے کا ارض لا 781 بنتا ہے۔ ابھی تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، اگر ریمائنڈر 2 ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ چلو ایک کام کرتے ہیں، میں یہاں پر اس سے ایک اور اضافہ دوسرا کوئی نمبر لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، اس کو انٹر دبا دیتا ہوں۔ تو بھی 782 کا میں نے ایک عدد اٹھایا، اس عدد سے 12 منفی کیا تو 770 اس کا
جواب آ گیا اور 770 کو 3 پر تقسیم کیا، 256 حاصل تقسیم آ گیا اور جو ریمائنڈر اس کا 2 آ گیا۔ ابھی جو 256 ہے اس کو میں پہلے خانے میں لکھتا ہوں، دوسرے خانے میں 1 کا اضافہ کر 257 لکھتا ہوں، اس کے بعد تیسرے خانے میں 1 کا اضافہ کر 258، چوتھے خانے میں ابھی آپ دیکھیں 258 کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 259، نہیں ہے 260 آتا ہے۔ تو 260 کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ جہاں پر باقی 2 بچا تو ہم کیا کرتے ہیں، تو 4 کے جو خانے ہیں اس میں 1 کا اضافہ کرتے ہیں، اس میں 1 کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ 259 کے بجائے 260 بنتا ہے۔ تو 260 میں نے 4 کے خانے میں لکھ لیا جب ہمارا حاصل ریمائنڈر باقی 2 بچتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے 5ویں خانے میں 261، چھٹے میں 262، 7ویں میں 263، 8ویں میں 264، ایک اضافہ کر کے ہمارا نقشہ بن جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں نقشے کا تمام ضلع ہر طرف سے برابر ہے۔ اسی طرح آپ بھی چال، خاکی چال، وادی چال، یہ سارے نقشے آپ اسی طرح بناتے ہیں جس طرح ہم نے آتشی نقشہ بنایا تھا۔ گڈ لک۔